بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. یہ آواز کرے گا بیٹا، رہنے دیجیے مولانا، آواز کرے گا، رہنے دیجیے. یہ آواز کرے گا تو آواز میں ڈسٹرب ہوگا. یہ دروازہ بند کر دیجیے، ادھر کی آواز نہ آئے، ادھر سے ہوا آئے گی. یہ دروازہ بند کر دو آپ. ہاں یہ بھی بند کر دیجیے. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے. چند باتیں آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس لیے آپ حضرات ذرا متوجہ رہیں. بزرگوں، دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علیم ہے اور یہ علم اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے، اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں اس کو بھی بڑا مقام دیتے ہیں. علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ وہ ملائکہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا. وجہ یہ لکھی ہے، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ ناموں کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ناموں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو اس لیے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تم سجدہ کرو. پہلے فرشتوں ہی کے سامنے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں اس زمین کے اندر. تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو خوریزی کرے، جھگڑا کرے، فساد کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. علماء نے لکھا ہے کہ صرف علم کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. اسی طریقے سے بزرگوں، دوستوں، تو یہ آواز نکالے نہیں کیا؟ تھوڑی دیر کی بات ہے اور اس کا ساؤنڈ نکال دینا چاہیے تھا، تھوڑے آدمی تھے. چلیے رہنے دیجیے. اور بزرگوں
रुका, कम कर दो। ठीक है, आवाज ठीक है, बस रहने दो। दूसरी बात, किताबों में ये लिखी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये जो है खिताब फरमा रहे थे मजमे के अंदर अपने जमाने में। तो मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सवाल किया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, चूंकि वो वक्त के नबी थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मूसा, एक मछली ले लो, उसको भून कर तल कर पास रख लो, सफर शुरू करो, जहां वो मछली पानी में चली जाए वहां एक बंदा मिलेगा, उसको मैंने अपनी जानिब से इल्म अता फरमाया है, वो इल्म तुम्हारे पास भी नहीं है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया। सूरह कहफ के आखिर से और 16वें पारे के शुरू में इसका पूरा तज़किरा है। तो वहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि आप तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इल्म आपके पास है ही नहीं जो इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरन वला आसी लका अमरा, और इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और बात मानूंगा, नाफरमानी नहीं करूंगा। तो कुरान ने बयान फरमाया है कि फन तलाका, तो ये दोनों चले हत्ता इज़ा रकिबा फी सफीना, यहां तक कि कश्ती में सवार हो गए। और कश्ती में जब आगे बढ़े तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया, थोड़ा पानी आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर ये खफा हो गए, कहने लगे अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, आपने उसको जो है तोड़ दिया और उसमें आपने सुराख कर दिया ताकि लोग डूब जाएं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कहा था आप सब्र नहीं कर सकते। कहने लगा जब खामोश रहूंगा। आगे बढ़े हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहु, गांव से गुजरे, एक लड़के से मुलाकात हुई, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया अक़तलत नफ़्सन ज़कियतन, नाबालिग मासूम बच्चे को आपने कत्ल कर दिया, उसके कोई कसूर नहीं था। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते आप, इसलिए कि वो इल्म आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, इसके बाद अगर इतराज करूंगा तो फिर हमें जुदा कर दीजिएगा, फला तुसाहिबनी, तो हमें साथ न रखिएगा। आगे चले हत्ता इज़ा अतिया अहला क़रियतन इस्ततअमा, एक आगे मौलाना आगे आ जाइए, मौलाना अकरम साहब आइए, अरे आगे तक छिप आगे आ जाइए। तो बुजुर्गों दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ये उस गांव में पहुंचे, इन्हें भूख लगी, शदीद भूख लगी, और फिर ये भी सोचा कोई मजदूरी पे काम मिल जाए तो हम काम कर लें, उजरत मिल जाए, उसे पेट भर लें। लेकिन किसी ने ज़ियाफत भी नहीं की और न किसी मजदूरी पे काम मिला। लेकिन एक दीवार गिरने वाली थी, तो उस दीवार को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बदन के धक्के से सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फिर नाराज हो गए। लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो मजदूरी ले लेते। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा फ़िराक़ी बैनी व बैनिक, यह हमारे आपके दरमियान जुदाई है। सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सबरा, उसकी तावील भी सुनते जाइए जिस पे आप सब्र नहीं कर सके। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई वो ये फरमाई, बुजुर्गों दोस्तों, अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहर, ये कश्ती गरीबों की थी और ये दरिया में काम करते थे। मैंने ऐब लगा दिया, आगे एक बादशाह था, ऐबदार चीज को छोड़ देता था और जिसमें वो नायब ना हो उसे अपने पास रखता था। तो मैंने कि बादशाह से नजात मिल जाए, इसलिए मैंने ऐब लगा दिया। वह अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन,
اور میں نے لڑکے کو جو قتل کر دیا وہ امل غلام فکانا ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، قتل میں نے اس لیے کر دیا، اللہ نے مجھے علم دیا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، ایمان والے تھے، فکانا ابواہ مؤمنین تسمیہ کا سے دونوں ایمان والے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے ایک اجتماع میں ان سے بات سنی، فرمایا کرتے تھے اس آیت شریفہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے۔ اس آیت شریفہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جان زیادہ قیمتی نہیں ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے۔ ایماندار ہونے کی وجہ سے نافرمان بیٹوں کو جو ہے لڑکے کو اللہ نے قتل کا حکم دے دیا۔ آگے گئے فرمایا وہ امل جدار فکانا لیتیمین غلامین فی المدینہ وکانا تحتہ کنز لہما، اور وہ جو دیوار تھی جو یتیم جو ہے بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی تو یہ پا جاتے۔ تو بزرگوں دوستو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو سیدھی کر دی، بچے بالغ ہوں گے تو یہ دولت انہیں مل جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ علم کی فضیلت ہے کہ جو ہے نبی کو بھی بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے سفر کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ علم ان کے پاس نہیں تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، فرماتے ہم کو پرندوں کی بولیاں ان کی زبانیں اللہ نے سمجھائی، چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ہدہد کیا کہہ رہا ہے، اور گائے بیل بھینس کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ کن کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چنانچہ لشکر کے ساتھ جب جا رہے تھے ایک چیونٹی بہت چھوٹی مخلوق تو اس نے چل پھر کر گشت کیا اور ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کی۔ اس نے اپنے برادری کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو چیونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، ورنہ تم کو روند دیں گے اور کچل دیں گے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ تو اس چیونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سنی اور سن کر مسکرانے لگے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ دیکھو کیسی خیرخواہی کی بات کہہ رہی ہے، کیوں؟ یہ علم عطا فرمایا تھا اللہ نے۔ تفسیروں میں لکھا ہے علماء نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اپنے عملے پر اور اپنے ممبروں پر کام کرنے والوں پر ایسی تھی، ایک ایک کی خبر رکھتے تھے، سب کی حاضری لی، فرمایا مالیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے، یا تو سچی خبر لائے ورنہ سخت سزا دیں گے۔ اتنے میں ہدہد پرندہ چڑیا وہ حاضر ہو گیا۔ یوں کہتے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے مرکز کے اندر حضرت جمعہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں پہ ایسی نظر رکھے جیسے سلیمان علیہ السلام نے اپنے عملے پر نظر رکھی کہ کیا بات ہے، ہدہد کیوں غائب ہے، اور فرمایا عملے کو یہ چاہیے کہ ہدہد نے کیا کہا؟ ہدہد نے کہا کہ حضرت میں ایک ملک سے آ رہی ہوں، ملک سبا سے، وہاں کی شہزادی رانی بلقیس ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے وہاں سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو اس ہدہد کو بے دینی کا غم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، معبود ایک ہے، مقصود ایک ہے، مطلوب ایک ہے، اور اللہ کے علاوہ اس زمین پر غیر اللہ کی عبادت ہو تو یہ ہدہد نے کہا۔ فرمایا کام کرنے والے ہر ساتھی کے ذہن میں بے دینی کا غم ہونا چاہیے کہ لوگ بے دینی کے ساتھ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی فکر اور محنت ہو۔ مختصر یہ کہ بہرحال خط بھی دیا اور اسے بھیجا جس نے کارگزاری سنائی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بزرگوں دوستو یہ بتاؤ، فرمایا اس کا سونے کا تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، سونے کا تخت ہے اور بہت بڑا ہے سونے کا تخت۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی سونے کا تخت کون لائے گا؟ مجلس لگی، شورا کی میٹنگ بیٹھی، یوں کہہ لیجئے، اور سارے ممبران پارلیمنٹ بیٹھے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون لاوے گا سونے کا؟
قال عفریت من الجن، تو بھاری بھرکم جن نے کہا انا آتی کا بھی، میں لاؤں گا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں لا کے حاضر کر دوں گا، یعنی گویا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان اسلام نے فرمایا دیر ہو جائے گی اور جلدی کون لائے گا؟ عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے مرکز میں یہ بات سنی، فرماتے تھے دیکھو یہ عالم کی فضیلت ہے۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب، وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا حضرت سلیمان اسلام سے انا آتی کا بھی، میں اسے لاؤں گا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے لا کے میں حاضر کر دوں گا۔ ادھر پلک جھپکی، ادھر لا کے حاضر کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے؟ فرمایا یہی بندگی اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے سے بڑا کارنامہ ہو جائے اور بڑی سے بڑی خدمت دے رہا ہو اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، بندہ کبھی بھی اپنی طرف منسوب نہ کرے میرے کرنے سے ہوا۔ دیکھا صاحب، جب سے میں ناظم ہو گیا ہوں اور جب سے محتمل ہو گیا ہوں، اب جب سے میں متولی ہو گیا ہوں، اب جب سے میں شیخ الحدیث ہو گیا ہوں، اب جب سے میں امیر ہو گیا ہوں، یا جب سے میں بزرگ دوست فلاں عہدے پہ ہو گیا ہوں، دیکھا میرا کمال؟ فرمایا اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بڑے سے بڑے کارنامے کے بعد یہ کہا جائے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، میں اللہ تعالیٰ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ نہ شکرہ بنتا ہوں، ہمیشہ ذہن میں ہو، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ چلے جائیے، ہجرت کا حکم نازل ہو گیا۔ اور اس موقع پہ جب آپ کے گھر کا، آپ کے دولت گدے کا محاصرہ کیا گیا، کفار و مشرکین اور سرداران مکہ نے محاصرہ کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سلایا، فرمایا امانتیں واپس دے کر میرے پاس آنا مدینے میں۔ خود نکل گئے، لیکن جب نکلے تو مٹھی میں مٹی لی اور مٹی لینے کے بعد دعا فرمائی، دم اس میں پھونک ماری اور کفار و مشرکین کی طرف پھینک دیا۔ اللہ نے سب کے سروں میں پہنچا دیا اور سب کے آنکھوں میں پہنچا دیا، سب کو اللہ نے اندھا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے دروازے سے نکل گئے، وہ دیکھ نہیں سکے، سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ صبح میں پتا چلا نماز کے لیے نکلیں گے تو پتا چلا یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تو نکل چکے۔ بہرحال یہ سنانا مقصود نہیں ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن جو آپ نے مٹی پھینکی تھی اپنی مٹھی میں لے کے، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ کس نے پھینکی تھی؟ نبی کے بارے میں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبی کسی کام کو اپنی طرف منسوب کرے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوگا جو اپنے بزرگ دوست اپنی طرف منسوب کرے میں نے کیا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے مٹی لے کر مٹھی میں پھینکی، لیکن سروں میں پہنچانا اور ان کی بینائی کو سلب کرنا اور ان کو جو ہے آنکھ کی بینائی ختم کرنا، وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں، یہ اللہ نے کیا۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، وقت بہت تھوڑا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کنویں میں تین باتیں ہیں، کنویں میں تین باتیں ہیں اور بادل میں بھی تین باتیں ہیں۔ کنویں میں تین باتیں یہ ہیں کہ کنویں میں پستی ہے، کنویں میں جمود ہے، کنویں میں استغنا ہے۔ کنویں میں پستی ہے نیچے، کنویں میں جمود ہے، کنویں میں استغنا ہے، یہ چل کے نہیں جاتا۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بادل میں تین باتیں ہیں، بادل میں رفعت ہے، بلندی ہے، پستی نہیں ہے، بلندی ہے۔ بادل میں جمود نہیں ہے، بادل میں حرکت ہے۔ اور تیسری چیز بادل میں استغنا نہیں ہے، یہ دوڑ کر چل کر پہاڑوں پہ بھی برستا ہے، زمین پہ بھی برستا ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بادل کی نقل و حرکت زمین کے لیے رحمت ہے، ویسے علماء کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا علماء اپنے کو کنواں نہ سمجھے بلکہ اپنے کو بادل سمجھے۔ کیا سمجھے؟ بادل سمجھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم
یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بے طلبوں میں مبعوث فرمایا، بے طلب لوگوں میں مبعوث فرمایا، جن میں طلب نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، ان پڑھوں میں بھیجا۔ بتاؤ دنیا میں طلب والے زیادہ ہیں بے طلب زیادہ ہیں؟ دنیا میں بے طلبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم اور آپ بزرگوں دوستوں غور فرمائیں، ہمارے مدرسوں میں یا ہماری خانقاہوں میں یا ہمارے علماء کی خدمت میں کتنے لوگ آتے ہیں مدرسوں میں؟ اگر 5% ہم سوچ لیں کہ طلبہ آتے ہیں تو 95% تو وہ باہر ہیں۔ 5% بھی نہیں ہمارے مدرسوں میں آتے، 95% طلبہ اور بڑے لوگ یہ باہر، ہماری محنت سے باہر ہیں۔ 5% مدرسوں میں آتے ہیں۔ فرمایا جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بے طلبوں میں مبعوث فرمایا، ویسے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی بھی اصل محنت بے طلبوں ہی میں ہے، اصل محنت بے طلبوں میں۔ نبی کی وراثت انہیں ملی ہے۔ نظام الدین بنگلے والی مسجد میں بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ہمیں قارون کا وارث نہیں بنایا، ہمیں نمرود کا وارث نہیں بنایا، ہمیں شداد کا وارث نہیں بنایا، اور ہمیں فرعون کا وارث نہیں بنایا، ہم کو اللہ نے نبیوں کی وراثت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی ہمارے اور آپ کے علم میں ہے کہ بزرگوں دوستوں 95% وہ ہمارے پاس نہیں آتے، ان کی فکر علماء ہی کو کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صفہ میں جو لوگ آئے انہیں بھی سکھاتے تھے، اور جو نہیں آئے ان کے پاس بھی جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اسی لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ جو عوام سے سوال کریں گے، لوگوں سے سوال کریں گے، سوال کیا کریں گے؟ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ یہ عوام سے کہا جائے گا، تمہارے پاس ڈرانے والے نبی نہیں آئے، علماء نہیں آئے؟ تو پتہ چلا چل کے جانے کا کام علماء کا ہے۔ علماء سے نہیں کہا جائے گا علماء بتاؤ تمہارے پاس سیکھنے والے آئے کہ نہیں آئے؟ آتے تو تم سکھا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اشعری کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ قوم اشعری کو یہ صحابہ دین سکھلائیں ورنہ ان کو ہم سخت سزا دیں گے۔ صحابہ نے کہا وہ ہمارے پاس آتے نہیں تو ہم سکھائیں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم اشعری کو یہ صحابہ دین سکھائیں ورنہ سخت ہم سزا دیں گے، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 1 سال کی مہلت دے دیجئے۔ 1 سال کی مہلت دی، 1 سال میں ہم کو دین سکھا دیا۔ تو چل کے جانے کا کام علماء کا ہے، اس لیے کہ ان میں طلب نہیں ہے، جن میں طلب نہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، معیسو صاحب رحمۃ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے، دوسری بات یہ ہے کسی بھی نبی کا پہلے دن سے اکرام نہیں ہوا ہے، کسی بھی نبی کا پہلے دن سے استقبال نہیں ہوا ہے، اور ہر نبی اللہ کے بعد نبی کا مقام ہوتا تھا، لیکن نبی کو ستایا جا رہا، نبی کو مارا جا رہا، نبی کو گالی دی جا رہی ہے، نبی کو دیوانہ بتایا جا رہا، نبی کو ساحر بتایا جا رہا۔ سب کو چھوڑ دیجئے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا تو کسی کو نہیں ڈرایا گیا، ولقد اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جس میں اطہر کا کوئی عضو نہیں ہے جس کو لوگوں نے ستایا نہ ہو اور جس کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ تو پتہ چلا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے زندگی میں بھی مجاہدہ آئے گا اور ان کی زندگی میں بھی قربانی کا موقع آئے گا، اور یہ بھی اکرام اور استقبال عوام نہیں کرے گی تو پھر بھی ان کو کام کرنا۔ ناموافق حالات میں نبی کو بھیجا گیا، نامساعد حالات میں بھیجا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن نبی نے کام شروع کیا۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 برس کام کرنے کے بعد فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں رات و دن، وہ میری بات مانتی نہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ جو ہے میری دعوت کو نہیں قبول کرتے، وہ تو بھاگتے ہیں، کانوں میں انگلیاں کر لیتے ہیں۔ الف سنہ الا 50 عاما، 950 سال محنت کی، 80-83 آدمیوں نے بات مانی۔ بزرگوں دوستو آپ غور فرمائیں، پوری ہمارے بزرگ فرمانے لگے عالم جو ہے عالم کی ذمہ داری۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا علامہ بننا چاہتا ہوں، بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی پیدا کر لو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی القلب فضا کا علم نافع، جو دل میں یقین کے درجے میں علم ہے یہی علم نافع ہے، وعلم علی اللسان فضا کا حجت اللہ علی ابن آدم، جو صرف زبان پہ ہے اندر نہیں ہے، یہ ابن آدم کے لیے حجت بنے گا، یہ اس کے لیے دلیل بنے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بزرگوں دوستو کہ موت العالم، یہ تو کتابوں میں ہے ہم اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایک عالم عالم کے لیے ہے، ایک عالم صرف ایک گاؤں کے لیے نہیں ہے، ایک عالم صرف ایک مدرسے کے لیے نہیں ہے، ایک عالم صرف ایک مکتب کے لیے نہیں ہے، ایک عالم صرف ایک ضلع اور صوبے کے لیے نہیں ہے، ایک عالم صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نبی عالمی ہیں، وراثت میں ذمہ داری ہمیں ملی ہے، تو عالم کی ذمہ داری عالم کی ہے، عالم عالم کے لیے ہے۔ پڑوس میں ہمارے مولانا تھے جو ہے تو کبھی عربوں میں علماء میں بیان فرماتے تھے تو وہ یہیں سے شروع کرتے تھے، فرماتے تھے اذا قام العالم، کسی کام کے لیے عالم کھڑا ہوگا تو قام العالم، تو پورا عالم کھڑا ہو جائے گا، وَإِذَا نَامَ الْعَالِمُ نَامَ الْعَالَمُ، جب عالم سو جائے گا تو پوری دنیا سو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑے عالم نے عالم کی مثال دی، عالم کی مثال یہ دی، فرمایا دیکھو عالم ڈرائیور کی طریقے سے، علماء جو ہیں یہ ڈرائیور ہیں، علماء قائد ہیں، اور جو ہے بزرگوں دوستو ایک بڑے عالم نے مرکز میں فرمایا جیسے عبادات میں علماء مقتدا ہیں، عوام مقتدی ہے، عبادات کے اندر نماز میں آگے کون بڑھائیں گے؟ حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، عبادات میں علماء مقتدا ہیں، عوام مقتدی ہے، ویسے دعوت میں بھی علماء مقتدا ہیں، عوام مقتدی، علم کی روشنی میں یہ کام کریں گے۔ تو یہ فرمایا بزرگوں دوستوں کہ علماء جو ہیں یہ ڈرائیور ہیں، ڈرائیور۔ آپ اس مثال کو سنیے ذرا سا، سمجھ میں آئے گی بات۔ فرمایا علماء ڈرائیور ہیں، بس کا ڈرائیور اگر وہ اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی پہ ہے، نظر بھی صحیح ہے، دھیان بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، اور وہ جو جاگ رہا ہے، سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، تو ڈرائیور جاگ رہا ہے، 60-70 مسافر سو رہے ہوں تو سو کر بھی پہنچ جائیں گے منزل تک۔ لیکن اگر ڈرائیور ہی سو گیا، ہاتھ اس کا اسٹیئرنگ سے ہٹ گیا، نظر ہٹ گئی، پیر ہٹ گیا اور وہ سو گیا، تو فرمایا بس میں پیچھے جتنے جاگ رہے ہیں سب جاگ کر بھی لڑکے مر جائیں گے۔ فرمایا پوری دنیا مسافر کی طریقے سے ہے، علماء جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں۔ بزرگوں دوستو یہ جاگیں گے تو مسافر سو کے بھی منزل پہ پہنچ جائے گی، اور اگر وہ ڈرائیور ہی سو گیا اور پیسنجر جاگ رہی ہے تو ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جب دعوت دی ہے تو 4 طبقوں کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، بالغ مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں طبقے مل کے امت بنتے ہیں، اور ہر عالم کی ذمہ داری ہے پوری امت پہ محنت کرے۔ اگر ہم نے صرف بچوں پہ محنت کی تو بزرگوں دوستوں پوری امت پہ محنت نہیں ہے۔ ہم نے صرف مردوں پہ محنت کی تو ہماری پوری امت پہ محنت نہیں ہے۔ ہم نے صرف جو ہے خواتین پہ محنت کی تو پوری امت پہ محنت نہیں ہے۔ ہم نے صرف مزدوروں پہ، غلاموں پہ محنت کی تو پوری امت میں ہماری محنت نہیں۔ فرمایا چاروں طبقوں پہ، بالغ مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی اور مزدور غلام بھی، چاروں طبقے مل کے امت بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں دوستوں پوری امت کو محنت کا نشانہ بنایا۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جسم میں جیسے آنکھیں ہیں تو علماء جو ہے یہ امت کے آنکھ ہیں، علماء امت کے آنکھ ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ علماء سے جڑ کے رہیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے دین کا علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ علماء کو، عوام کو چاہیے علماء سے جڑ کے رہیں، چونکہ یہ رہبر ہیں اور دین ان کے پاس ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے اندر اصول ہشتگانہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں کوئی ہوگا، چندے سے مدرسہ چلے گا، علماء اور عوام کا اختلاط ہوگا مالی فراہمی کے ذریعے، اور اس میں ان کی زندگی میں دین منتقل ہوگا۔ صحابہ صحبت سے صحابی بنے،
सोहबत से, साथ में रहने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई किताब नहीं थी, न बिला निसाब बिला किताब, जो तालीम होती थी बिला निसाब बिला किताब। आज तो अल्लाह ने बड़ी सहूलतें दी हैं, हमारे मदरसों में किताबें हैं, सारी चीजें हैं, निसाब है, उलमा है। वहां न कोई निसाब है, न कोई किताब है, और न कोई बुजुर्गों दोस्तों कुरान शरीफ इकट्ठा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हो रही है, मस्जिद नबवी में सुना दे रहे हैं, साहब अपने घरों में जाके बता रहे हैं। ये क्या हो गया? यही तालीम हो गई। इसी रास्ते से रईसुल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सबसे बड़े मुहद्दिस बन गए। इसी रास्ते से मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रईसुल उलमा हो गए, और इसी रास्ते से उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रईसुल कुर्रा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहबत में रह के दीन को सीखा, न किताब है न निसाब है। फरमाया, हमारे बड़े फरमान हैं कि बुजुर्गों दोस्तों, तीन चीजें ऐसी हैं जो हर हाल में की जाएंगी, कहीं बंद नहीं किया जाएगा। इबादत कभी बंद नहीं होगी, दावत कभी बंद नहीं होगी, तालीम कभी बंद नहीं होगी। तालीम के लिए मदरसे की चार दीवारी शर्त नहीं है। हालात ऐसे आ जाएंगे तो हम अपने घरों में तालीम करेंगे, हम अपनी बैठकों में तालीम देंगे, और 50 को नहीं पढ़ाएंगे 25 को पढ़ाएंगे, 25 को नहीं पढ़ाएंगे 10 को पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे इबादत कभी नहीं बंद होगी, ऐसे दावत का काम भी बंद नहीं होगा। 12 की जमात नहीं निकलेगी, 5 की निकलेगी, 5 की नहीं निकलेगी, 3 की निकलेगी। बाहर नहीं जा सकती, सूबे में जाएगी, सूबे में नहीं जाएगी, जिले में जाएगी, जिले में नहीं जा सकती, अपने गांव में मेहनत करेगी, गांव में नहीं मेहनत करती, अपने मस्जिद की मेहनत में मेहनत करेगी। मस्जिद में भी पाबंदी है तो घर से निकल कर जरूरतों में जाते हैं, मिलने जुलने वालों को हम दावत देंगे, लेकिन दावत का काम बंद नहीं होगा। ये जो हालात आए, बहुत संगीन हालात उम्मत पे आए। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये चीज फरमाया कि हमारी नजर में होनी चाहिए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा की बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे मकाम है उलमा का, मैंने हदीसें पढ़ी आपके सामने, उलमा का मकाम जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वैसे जिम्मेदारी भी बताई। फरमाया, ये उलमा आंख है अवाम के लिए, और अवाम पैर है। अवाम की मिसाल पैरों जैसी है। फरमाया, अगर अवाम ने उलमा को छोड़ दिया तो अवाम अंधी है, और अगर उलमा ने अवाम को छोड़ दिया तो अवाम लंगड़ी है, उलमा लंगड़े हैं। उलमा क्या है? लंगड़े हैं। इसलिए कि चंदा हमें उलमा ही, ये अवाम ही से मिलेगा, और बच्चे हमको उन्हीं से मिलेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, हम उनसे मुस्तगनी नहीं हो सकते हैं। अवाम हर जगह अवाम की जरूरत पड़ेगी। बुजुर्गों दोस्तों, अवाम और कौम ये हमारी मेहनत का मैदान है, खवास तो बाद में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के पास खतूत भेजे, अस्लिम तस्लम। फरमाया, खवास पे भी मेहनत होगी, अवाम पे भी मेहनत होगी। खवास पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए वो किताब पढ़ लेंगे, पर्चा पढ़ लेंगे, खत पढ़ लेंगे, खतूत को पढ़ लेंगे। अवाम कुछ नहीं जानती, तो फरमाया खवास पे मेहनत कलम के जरिए और अवाम पे मेहनत कदम के जरिए। कदम की मेहनत असल है, कलम की मेहनत उसके ताबे है। एक बात और अर्ज कर दूं, बात खत्म करता हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक जगह की कारगुजारी सुना दूं आपको, बुरा ना मानिएगा। हम सब उसी जो है मकतब के जो है तालिब इल्म है, इसलिए सुना देना ये जरूरी है। एक चीज हमारे निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में बुजुर्ग फरमाने लगे कि देखो जो सीख, आज मिजाज क्या हो गया है, उम्मन इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहा जाता, लेकिन आम मिजाज हो गया। जो आए उसे पढ़ावेंगे, जो आए उसे बतावेंगे, जो आए उसे सिखावेंगे, जो ना आए तो उसको जाने, उसका काम जाने, ये आम मिजाज हो गया। फरमाया, नहीं, नबी नबूवत पाने के बाद ओहदा नहीं समझते थे, उसे खिदमत समझते थे। इसलिए नबी कौम को अपने पास नहीं बुलाते थे, नबी चल के जाते थे अवाम के पास, खवाब के पास, मालदारों के पास, गरीबों के पास, और जो है मजदूरों के पास और माजूरों के पास, नबी सबके पास चल के जाते थे। उलमा का काम भी चल के जाना है। जो आ जाएंगे हम उसे भी दीन सिखाएंगे, जो नहीं आएंगे हम उनको जाके बताएंगे। और जाके बताने में क्या फर्क है? नूह अलैहिस्सलाम के पास कौम कभी नहीं आई, नूह अलैहिस्सलाम गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आज़र कभी नहीं आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल के गए। नमरूद कभी नहीं आया, आप चल के गए नमरूद के पास। मूसा अलैहिस्सलाम चल के गए फिरौन के पास और कारून के पास। अल्लाह ने फरमाया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ, बहुत सरकश हो गया है, लेकिन याद रखना, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, उससे नरम बात करना, दावत नरमी के साथ चलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा के पास चल के गए, उतबा आपके पास नहीं आया। शैबा के पास चल के गए, शैबा आपके पास नहीं आया। अबू जहल बिन हिशाम के पास चल के गए, वो आपके पास नहीं आया।
اور سفیان بن حرب کے پاس رضی اللہ عنہ بعد نہیں مان لا، ان کے پاس چل کے گئے، یہ آپ کے پاس نہیں آئے، فرمایا علماء وارثین انبیاء ہیں، یہ ذمہ داری ہم کو ملی ہے، اگر ہم کو چل کے جانا پڑے گشتوں میں، ملاقاتوں میں، یا ایسے ہی چل پھر کے بعد بتانا پڑے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی آر کی بات نہیں ہے، ہمارا مقام نہیں گھٹے گا، یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، یہ کام شخصیت سوزی کا۔ ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے دیکھو علم پرندہ ہے، علم کیا ہے؟ پرندہ ہے، عمل پجڑا ہے، پجڑا، پرندے کے لیے پجڑا لاتے ہیں، اس میں ڈال دو محفوظ ہے، دروازے پہ لٹکا دو، اب یہ اڑ کے کہیں نہیں جائے گا۔ فرمایا علم چڑیا ہے، عمل جو ہے وہ پجڑا ہے، علم پر عمل کرو، علم محفوظ ہو جائے گا، اور اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو یہ چڑیا ہے، یہ اڑ کے علم نکل جائے گا، یہ علم کیا ہوگا؟ نکل جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مدرسے میں بخاری شریف کے اختتامی اجلاس میں تشریف لے گئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے فرمایا دیکھو بھائی، اہل علم کو چاہیے کہ اپنے علم میں 3 باتیں پیدا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، علماء کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو علم ہے، اس علم پر ہمارا یقین کتنا ہے، اس لیے کہ یقین کے بغیر یہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ دیکھیں جو علم ہے، اس علم پر ہمارا عمل کتنا ہے، عمل اصل ہے، علم عمل کے لیے ہے، ان علم ہی ماذا عمل فیہ، وہاں عمل کا سوال ہوگا، جو علم دیا تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ علم ذریعہ ہے عمل کے لیے، عمل مقصود ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جو مقصود ہے اس سے غافل ہے، جو ذریعہ ہے، سبب ہے، جانکاری پہ جانکاری، جانکاری پہ جانکاری، اور ڈگری پہ ڈگری لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے اس علم پر یقین کتنا ہے، اس علم پر عمل کتنا ہے، اور اس کی دعوت کتنی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر اس علم پر یقین نہیں ہوگا، صرف علم ہوگا، تو علم قرآن کا ہوگا، عمل یہودیوں کا ہوگا، علم حدیث کا ہوگا، عمل عیسائیوں کا ہوگا، اور کیا ہوگا کہ دین کا علم ہوگا، زندگی میں بے دینی ہوگی، کہ کیوں؟ صرف علم ہے، یقین نہیں ہے۔ اور جب یقین آئے گا تو وہ یقین بزرگوں دوستوں اندر سے لے کے باہر تک تبدیلی لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وقت ہو گیا بزرگوں دوستوں کہ ایک بات یہ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ طالب علموں کے درمیان جو ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں مدرسوں میں، طالب علموں کے درمیان رہنے سے استقبال کا ماحول ہوتا ہے، وہ حضرت کہتا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے، اور بے ادبی نہیں کرتا، کیوں؟ طلب والا ہے، تو طالب علموں میں استقبال ہوتا ہے، اکرام کا ماحول ہوتا ہے، کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ فرمایا لیکن جب ہم بے طلبوں میں جائیں گے، باہر نکل کے جائیں گے جہاں میں کوئی نہیں پہچانتا، وہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بڑے عالم ہے، کوئی نہیں جانتا مفتی صاحب ہے، کوئی نہیں جانتا محتمم صاحب ہے، کوئی نہیں جانتا شیخ الحدیث ہے، کوئی نہیں جانتا صدر المدرسین ہے، وہ نہیں جانتا، اور ہم گشتوں میں جائیں گے تو جوتا سلنے والا بھی اور ٹھیلے پہ سیب بیچنے والا بھی کہے گا جائیے جائیے آپ لوگوں کا کام یہی ہے، چلو مسجد میں اور جماعت میں نکلو۔ تو فرمایا اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب وہ حضرت نہیں کہے گا اور ہم کو جھڑکے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنی ناگواری ہوگی۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے تو پھر ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی یاد آ جائے کہ ہم کو اتنی تکلیف ہوئی تو ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب لوگ چہرے پہ تھوکتے تھے اور کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے اور آپ سے جو ہے سخت سست اور جو ہے پیش آتے تھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بزرگوں دوستو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اتنا سب کچھ کام کرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کی ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ ہم عوام پہ اور امت پہ احسان کر رہے ہیں۔ احسان نہیں ہے، امانت اللہ نے دی ہے، وہ امانت ہم پہنچا رہے ہیں، چاہے تقریر کے ذریعے، چاہے تبلیغ کے ذریعے، چاہے تعلیم کے ذریعے، چاہے تزکیہ کے ذریعے، چاہے بزرگوں دوستوں کسی لائن سے جلسوں میں، اجتماعات میں اور یا مدرسوں میں پڑھا کر یا ہم نے ہزاروں کتابوں کی تصنیف کی ہے، ہم امت پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ہم امانت پہنچا رہے ہیں۔ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا آسمان و زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے انکار کر دیا تھا، ہم نہیں اس کی سکت رکھتے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ انہو کانا ظلومن جہولا، یہ جو ہے یہ جاہل بھی ہے اور یہ انجام کے اعتبار سے ظالم بھی اپنی ذات پہ ہے۔ یہ امانت ہم نے اٹھا لی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے، طالب علم آ جائے وہ آ گیا،
تو اس کی امانت دے دیں، جو نہیں آیا بے طلب ہے اس کی بھی ہمارے پاس ہے تو امانت ہم جا کے پہنچائیں۔ یہ دین کا علم نبیوں نے یہی کیا ہے اور نبیوں کی یہی صحیح وراثت ہے۔ تو جو امانت پہنچائے گا وہ کبھی احسان نہیں جتائے گا کہ میں نے احسان جتایا، فرمایا کیفیت بدل جائے گی۔ اس لیے کبھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے ہم نے بڑا کارنامہ کیا اور صاحب ہم نے یہ احسان کیا، احسان نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی وہ امانت یہاں تک پہنچا دی ہے۔ پھر روزی روٹی کا مسئلہ اللہ اپنے قدرت سے اور اپنے فضل سے چلائے گا۔ ایک صوبے کے اندر، یہ آخری بات ہے، ایک صوبے کے اندر ایک عالم صاحب گئے، 10 سال سے چندہ لاتے تھے، 10 سال سے، اور وہ بھی بڑی رقم، موٹی رقم، 1 لاکھ کا چندہ لے کے آتے تھے۔ ایک سیٹھ کے پاس بیٹھے تھے تو وہ مشغول تھا سیٹھ، اس کے پاس علم نہیں، معلومات نہیں، اور پیسہ تو اس کے پاس، علم ہمارے پاس، پیسہ اس کے پاس۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم کو اللہ نے علم دیا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ان کو مال دیا، ہم کو علم دیا۔ تو وہ صاحب گئے، 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے، سفیر سیٹھ متوجہ نہیں ہوا، لیکن ایک دوسرا محلے کا لڑکا آیا اور وہ دوڑا ہوا نوجوان، سیٹھ یہ بات ہے، اس کی بات پوری کر دی۔ تو جو سفیر بیٹھے ہوئے تھے گھنٹوں سے، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ سیٹھ مجھے تو بڑی ناگوار بات گزری، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی اور اس لڑکے کی بات سن لی، میں گھنٹوں سے بیٹھا ہوں۔ تو سیٹھ نے، ان پڑھ نے کیا کہا، آپ سوچئے تھوڑی دیر۔ اس نے کہا کہ بتائیے مولانا صاحب کتنے دنوں سے چندہ لے جاتے ہیں؟ کہ 10 سال سے۔ کتنی رقم؟ 1 لاکھ سے اوپر کی رقم۔ کہ ہاں اتنی لے جاتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا یہ میرا بڑا کاروبار ہے، میرے یہ 2-4 لڑکے ہیں اور 10-20-50 میرے نوکر ہیں، 10 سال کے عرصے میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کبھی کسی نوکر یا بیٹے سے میرے آپ نے دین کی بات کی ہے؟ نماز پڑھنے کو کہا ہے، اسلام پہ چلنے کو کہا ہے، نبی کا طریقہ بتایا ہے، آخرت کی فکر دلائی ہے؟ اب یہ جب کہے ہوں جب تو سیٹھ نے کہا آپ تو آتے ہر سال، رسید پھاڑ دی لے کے چلے گئے، آپ نے کبھی 10 سال کے عرصے میں کبھی میرے بیٹوں کو دعوت دی ہے؟ یہ جو نوجوان آیا ہے کالج میں پڑھتا ہے، 4 مہینہ لگا کے آیا ہے، اس نے میرے بیٹوں پہ نوکروں پہ گشت کر کے 3 دن جماعت میں لے گیا، چلے میں لے گیا، سب نمازی ہو گئے، سب کے چہروں پہ داڑھی آ گئی اور سب کے سر پہ ٹوپی آ گئی۔ مولوی صاحب آپ کی بات سنو کہ پہلے اس کی بات سنو، بتاؤ اس نے صحیح کہی غلط کہی؟ جو چیز ہے وہ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو چیز ہے وہ بات ہم کو ماننی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا ہماری بڑی ذمہ داری، ہمارے بڑے چاہتے ہیں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1 سال علماء جو ہے لگا چکے ہیں، 1 سال لگانے کے بعد دوسرا سال لگا کے 15-16 جماعتیں واپس آ گئی اور 35 جماعتیں اس وقت نظام الدین میں تیار ہیں دوسرے سال کے لیے۔ کہاں؟ فلسطین، لبنان، جارڈن، الجزائر، مراکش، تیونس، سوڈان، جبوتی، حبشہ، مکہ، مدینہ، جدہ، دمام، الحسا، قطر، کویت، ان ملکوں میں جماعت 1 سال لگا کے آ گئی، دوسری تیار ہے۔ باہر کے لوگ انتظار میں ہیں علماء ہمارے پاس آنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے چھوٹی جو ہے منہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ سارے بزرگوں سے میری درخواست یہ ہے پہلے تو ہم یہ نیت کریں، میں خود بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے انشاءاللہ، ہماری یہ ذمہ داری